آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، وہ عہد مراد ہے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے منہم ان میں سے 12 نقیباً سردار۔ وقال اور کہا اللہ نے انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد اللہ کی مدد ہے۔ مومن کے لیے ہر مہم اور ہر کوشش میں یہی سرمایہ حیات سرچشمہ قوت ہے۔ لئن البتہ اگر تم قائم رکھو گے الصلاۃ نماز وآتیتم اور ادا کرو گے الزکوٰۃ زکوٰۃ وآمنتم اور ایمان لاؤ گے برسولی میرے رسولوں پر وعزرتموہم اور ان کی مدد کرو گے وَأَقْرَضْتُمْ اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا لَأُكَفِّرَنَّ تو میں ضرور دور کروں گا عنکم تم سے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو قرض دینے کا مطلب اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا اور بہتر قرض کہہ کر اخلاص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے ریا نمود سے پاک ہو اور صرف خدا کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ صدقہ و انفاق کو قرض کہہ کر اس حقیقت کی طرف لطیف اشارہ فرمایا گیا کہ جیسے قرض کو لوٹانا اور واپس کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا نفع اسی کی طرف واپس فرمائیں گے اور اس کا یہ خرچ کرنا رائے گاں نہیں ہوگا۔ سیئاتکم تمہارے گناہ وَلَأُدْخِلَنَّکُمْ اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں۔ برائیاں دور کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص نیکی کے مذکورہ بالا بڑے بڑے کاموں میں لگا رہے اس کا ذہن برائیوں کی طرف منتقل ہوتا ہی نہیں اور وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے اور برائیاں اس سے دور رہتی ہیں۔ دوسری یہ کہ اگر ان سے کچھ برائیاں سرزد ہو بھی جائیں تو وہ ایسی بڑی نیکیوں کے تلے دب جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر گرفت ہی نہیں فرماتے۔
جنات ایسے باغوں میں تجری کی بہتی ہیں من تختیا ان کے نیچے سے الانہار نہریں فمن پھر جس نے کفر کیا بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقد تو تحقیق ضل وہ بھٹک گیا گمراہ ہو گیا سواء السبیل سیدھی راہ سے سواء السبیل سے مراد وہ راہ ہے جو متوازن معتدل اور افراد و تفریط سے پاک ہو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ وعدہ معیت 4 باتوں سے مشروط ہے بنی اسرائیل نماز کو قائم کرتے رہیں نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے رہیں نمبر 3 بعد میں جو رسول مبعوث ہوں ان پر ایمان بھی لائیں ان کی جان اور مال سے مدد بھی کریں نمبر 4 لوگوں کو قرض حسن دیتے رہیں گویا جو ذمہ داری اور ان نقیبوں پر ڈالی گئی تھی ان میں سے بیان کردہ 4 کام سب سے اہم تھے اور ان سے عہد یہ تھا کہ اگر وہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہوگا ان کی ہر معاملہ میں مدد فرمائے گا سواء السبیل سے مراد وہ راہ ہے جو متوازن معتدل ہو کیونکہ یہ راہ اس علیم حکیم ہستی کی بتلائی ہوئی ہے جو تمام حقائق سے پوری طرح واقف ہے اور سب انسان اس کی نظر میں یکساں ہیں یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی راہ نہیں جس پر اس کے اپنے جذبات وطن اور قوم کی محبت یا دوسری معاشی اور معاشرتی عوامل اثر انداز ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے خود ہی انسانوں کو یہ راہ بتلا دی جس سے انہیں اس دنیا میں بھی اس راستہ کی تلاش کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی وہ کمرانیوں سے ہمکنار ہو جائے گا فتح مندی سے ہمکنار ہو جائے گا فَبِمَا بسبب نقضِہم ان کے توڑنے کے میثاقہم اپنے عہد کو لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی وجعلنا اور ہم نے کر دیا قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیتاً سخت مضبوط یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں الکلمہ باتوں کو یعنی دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی یہ بے توفیقی بھی اللہ کا ایک عذاب ہے یعنی کتاب الہی میں تبدیلی تحریف کر دیتے ہیں یہ تبدیلی الفاظ کی بھی ہوتی تھی اور میرے مفہوم میں غلط بیانی کے ذریعے بھی ہوتی تھی مولانا محمد رحمت اللہ کیرانوی نے اظہار الحق میں تورات کی تحریفات کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے عن مواضعہ ان کی جگہوں سے ونسوا اور وہ بھول گئے حظاً ایک بڑا حصہ مما اس چیز سے کہ ذکروا بہ انہیں جس کی نصیحت کی گئی تھی فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ یعنی انہوں نے تورات کے بہت سے حصے پر عمل ترک کر دیا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانا زانی کو سنگسار کرنا سود کو حرام سمجھنا وغیرہ وغیرہ افسوس اہل کتاب کی طرح مسلمانوں کی اکثریت نے بھی سمع و طاعت کو چھوڑا نمازیں ضائع کی سود کھانے لگے جہاد چھوڑ بیٹھے بامی فرقوں میں بڑھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کی حد تک تعویلیں کرنے لگے تو نتیجہ بھی وہی ہے جو پہلوں کا تھا مگر امید افزا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے اور حق کی خاطر لڑتے رہیں گے انہی کو علی الحق منصورین کہا گیا ہے وَلَا تَزَالُوا اور آپ ہمیشہ تَطَّلِعُوا خبر پاتے رہتے ہیں عَلَىٰ خَائِنَةٍ خیانت پر خیانت مراد تورات میں رد و بدل اور ہیر پھیر ہے یہودیوں کی تحریفات کے بعد واقعات حدیث میں بھی مذکور ہیں اور خود قرآن مجید میں بھی ان کی اپنے بارے میں خود فریبی خوش فہمی اور تورات کی طرف ان کی نسبت کرنے کا ذکر آیا ہے اور اس کی تردید کی گئی ہے منہم ان کی اللہ مگر
قلیلا تھوڑے لوگ منہم ان میں سے فاعفو چنانچہ آپ معاف کر دیں عنہم ان کو وصفح اور درگزر کریں ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ گویا خوش معاملگی اور حسن سلوک ہر شخص کے ساتھ مطلوب ہے، مومن ہو یا کافر، نیک صالح ہو یا فاسق و فاجر۔ اس آیت میں یہود کی بری حالت اور نالائکی کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اپنی تمام نعمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو بالکل بھول ہی گئے ہیں، اس لیے اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، یعنی اپنی رحمتوں کا نزول بند کر دی ہے۔ مسلمانوں کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس مضبوط عہد کی چنداں پرواہ نہ کی، قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں غفلت برتی، زکوٰۃ کی بجائے بخل کی راہ اختیار کی اور قرض حسنہ دینے کی بجائے سود خوری، حرام خوری شروع کر دی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو درکنار، جی بھر کر ان کی مخالفت کی اور بعد انبیاء کو ناحق قتل بھی کرتے رہے، غازیہ کے ساتھ کی ایک ایک شک کو توڑنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، جس کے عوض ہم نے ان پر لعنت کی، پھٹکار نازل کی اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور دوسری سزا یہ دی کہ ان کے دل سخت بنا دیے، جس کی وجہ سے ایک تو رائے حق قبول کرنے سے قاصر ہو گئے، دوسری آپس میں الفت معاونت کے جذبات کی بجائے ان میں خود غرضی، سنگ دلی اور باہمی منافرت نے راہ پا لی۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے جنہوں نے قالوا کہا انا بے شک ہم نصارى ہیں، اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان سے عہد، فنسوا پھر وہ بھول گئے۔ اسی بلائے ہوئے حصے میں توحید اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت بھی ہے۔ بہت سی آمیزشوں اور تبدیلیوں کے باوجود خدا کی قدرت ہے کہ بائبل کے عہد عتیق میں بھی اور زیادہ واضح طور پر عہد جدید میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں ابھی تک موجود ہیں۔ تفصیل کے لیے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب اظہار الحق دیکھی جا سکتی ہے، اور غالباً عہد جدید میں زیادہ وضاحت سے اس کا ذکر اس لیے ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد نبوت محمدی کا اعلان عام کرنا تھا۔ حظاً ایک بڑا حصہ مما اس سے جو ذکروا بھی وہ جس کی نصیحت کی گئی تھی، فغرینا تو ہم نے ڈال دی بینہم ان کے درمیان العداوۃ دشمنی والبغضاء اور بغض الی یوم القیامت روز قیامت تک، وسوف اور ان قریب عیسائی مذہب کے ماننے والے مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے اور ان کے مذہبی اختلافات نے دشمنی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ اس خانہ جنگی کی طرف اشارہ ہے۔ یُنَبِّئُہُم خبر دے گا ان کو اللہ بما کانوا اس چیز کی جو وہ یصنعون کرتے تھے۔ نصارے سے بھی اسی قسم کا پختہ عہد لیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو یہود نے کیا تھا، انہوں نے بھی کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے اور مستقل طور پر ان میں منافرت دشمنی کا بیج پروش پانے لگا۔ پھر اسی پر معاملہ ختم نہ ہوا بلکہ نصارہ اور یہود میں مستقل طور پر عداوت اور دشمنی چل نکلی، اور جہاں کہیں نصارہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہودیوں پر جی بھر کر ظلم ڈھائے، اور ان کی یہ دشمنی تا قیامت جاری رہے گی، کیونکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اور کوئی ایسی الہامی متفق علیہ چیز ان کے ہاں موجود ہی نہیں رہی جس کی بنیاد پر کسی وقت ان کے اطاعت کی بنیاد اٹھائی جا سکے۔ اللہ کے عہد کو عیسائیوں نے توڑا تو ان کے اندر نہ اتفاق رہا، نہ انسانیت، نہ یہ سکون قلبی رہا، گویا اپنے ہی ہاتھوں خود مصیبتوں میں پھنس گئے، نہ دنیا ملی اور نہ آخرت میں کچھ ملے گا سوائے عذاب کے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ غفور الرحیم ان تمام پریشانیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور دنیا آخرت میں اپنے انعامات کی بارش کرتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔